بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے اپنے پورے کا پورا دین عطا فرمایا ہے۔ جو دین پر چلے گا اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ جو دین سے ہٹی ہوئی زندگی گزارے گا دنیا میں بھی ناکام ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت میں جب آنکھ بند ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ اگر اللہ کے احکام کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کیا، اب آنکھ بند ہونے کے بعد اب اکرام والی زندگی شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے دین اسلام کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ بنایا۔ اب اس کو ہر دور میں جدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو ہر دور کے اندر طرح طرح کی مشکلات آئی۔ مسلمان ہر دور میں مشکلات کا شکار رہا۔ کفر کی محنت ہر دور میں زیادہ رہی۔ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ دور بھی بڑا عجیب دور تھا۔ جہالت اپنے عروج پر تھی۔ ایک آدمی راستے میں بیٹھتا، پاؤں پھیلاتا، کہتا کوئی ہے جو میرے اس پاؤں کو راستے سے ہٹا دے۔ دوسرا آتا، کلاڑی لیتا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیتا اور کہتا کوئی ہے جو مجھے پوچھ لے کہ میں نے اس کا پاؤں کیوں کاٹا ہے۔ اب یہ لڑائیاں خاندان در خاندان لوگ قتل ہوتے چلے جاتے۔ اب اس سے بڑا اور کیا چیلنج تھا کہ جس دور میں جہالت عروجوں پر ہو، اس دور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پیش فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اللہ پاک نے دین کی بڑی سمجھ عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے اس مٹے ہوئے دین کو دوبارہ سے انسانیت میں زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب کو اللہ پاک نے اس کام کی ترتیب کو سمجھایا۔ ان کے مطابق مسلمان کے لیے اس جدید دور کے اندر یا آج سے 100 سال پہلے کیا کیا چیلنج تھے وہ درجہ ذیل ہیں۔ وہ فرماتے تھے سب سے بڑا چیلنج یہ دین سے غفلت ہے، کہ لوگ دنیاوی مصروفیات میں اس قدر مگن ہو گئے کہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل محسوس ہوتا تھا، یعنی وہ دین پر نہیں چل سکتے تھے۔ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ عملی کمزوری، کہ مسلمان کی زندگی کے اندر سے دین نکلتا چلا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا اگر مسلمان اس پر عمل نہیں کرے گا تو مسلمان کی زندگی کمزور ہو جائے گی۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے اخلاق کم ہوتے چلے گئے، معاشرے میں سچائی، امانت داری اور صبر جیسی صفات مسلمان کے اندر سے نکل گئی، اور مادہ پرستی، دنیا کی محبت اور مادی چیزوں کی دوڑ نے دلوں سے دینی فکر کو کمزور کر دیا۔ مسلمان تو دین کے مٹنے کے غم کے لیے راتوں کو روتا تھا، اب وہ راتوں کو دنیا کی محنت میں لگا، دین کی محنت چھوٹ گئی۔ دنیا کی محنت میں لگا، اب مسلمان کے اندر سے صبر چھوٹ گیا۔ دنیا کی محنت کے اندر لگا، اب مسلمان کو وہ دین کے مٹنے کا جو غم تھا وہ مسلمان کے اندر سے نکل گیا۔ اور جماعتی زندگی کا فقدان، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جماعت کو اپناؤ، مسلمانوں کو جو برکت اللہ پاک کی اجتماع کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے، وہ اکیلے آدمی کے ساتھ نہیں ہے۔ دین پر مضبوطی سے چلنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، مگر لوگ انفرادی زندگی میں مگن ہو گئے، لوگ انفرادی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، تو اس لیے جماعت کو اپنانا، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑنا، تو اس سب چیلنجز کے لیے انہوں نے 6 صفات کو ترتیب دیا کہ عام مسلمان کی زندگی اس سے فائدہ مند ہو جائے۔ ان میں سب سے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا نماز
تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں تصحیح نیت، اور چھٹا جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ ساری صفات کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ عام مسلمان 4 مہینے لگائیں، اور مستورات 3 سے روزے لگانے کے بعد 15 یوم لگائیں، پھر 40 یوم ہیں، پھر ان کا ملکوں کا سفر ہے۔ علماء کرام کے لیے سال ہے، علماء کرام کے لیے سال ہے۔ 1 سال سے پہلے علماء کے لیے جو ہے یہ 4 مہینے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی مسجد کے، اپنے مرکز کے مشورے کے ساتھ چلنا، جماعت کے ساتھ چلنا، تو اللہ پاک جو ہر دور میں مسلمانوں کو مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ پاک ان سب کو دور فرمائیں گے۔ تو جتنے بھی حضرات میری اس بات کو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دعوت دیں، لوگوں کے ساتھ دعوت کو خوب چلائیں، اللہ کے کلمے کو بولیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین بولیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو بیان کریں۔ آج سب سے زیادہ اعتراض اس بات پر ہے کہ تبلیغ والے جو ہیں یہ اللہ کی ذات کو تو بولتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ بولتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اس پر بھی بولا جائے۔ جتنا وقت لا الہ الا اللہ کے لیے مختص ہو، اتنا ہی وقت محمد الرسول اللہ کے لیے مختص ہو۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا ہے۔ یہ دنیا جتنی بھی سجائی ہوئی ہے، میں اور آپ، یہ جو جتنے بھی کافر آج دنیا میں عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو خوب بیان کریں اور ان کو خوب پروان چڑھائیں، ان کو عملی زندگی میں لائیں۔ نماز کی دعوت دیں۔ خود نماز کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بڑا ہے تو اس سے کہیں کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کو نہ کہیں کہ جی آپ بھی نماز کے لیے جائیں۔ کوئی برابر کا ہے تو اس سے کہیں اگر وقت ہے تو نماز کے لیے چلے جائیں، تو چھوٹا ہے تو اس سے کہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ کہے گا نہیں پڑھی تو اس کو کہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔ دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں، علم کے ساتھ جستجو ہو۔ رمضان کریم میں علماء کرام کے پاس بیٹھیں، اپنی مساجد میں جو درس ہوتے ہیں، تراویح کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، ان میں ضرور شرکت کریں۔ اور میرے بھائیو، اخلاق، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا اور میرے بھائیو غمخواری کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، ساری دنیا کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اپنی نیتوں کو بھی درست کریں۔ جیسے روزہ رکھ کے اندر ہی اندر سے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہے اخلاص نیت، کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ اور اس طرح سے ہمارے چہروں سے بھی ایسے چہرے نہ بنائے ہوئے ہوں کہ جن سے روزے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں۔ مسلمان تو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ تو اس کی ترتیب پر آنے کے لیے 4 مہینے، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔